मैं पूछता हूँ दरस से मुतल्लिक आपने अभी जिक्र किया जिस तरह तबरुकात का बड़ा अच्छी एग्जांपल आपने दी, जो मिसाल थी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की। तो इस तरह की और भी मिसालें हैं ज़ाहिर कुरान में जहाँ पे तबरुकात का या तबरुकात से शिफा या तबरुकात से मसाइल का हल होना, जिस तरह से और भी ज़ाहिर होंगी, कोई अगर उस जी बारे में बता। जी है। कुरान में एक ताबूत सकीना है जो मुख्तलिफ अंबिया के नस्ल में चलता रहे, ताबूत था। इससे अंबिया शफा हासिल करते रहे, तबर्रक हासिल करते हैं। ये इसकी वाज़ेह और रोशन मिसाल है। ये हज़रत दाऊद से चला है और आगे तक इसका मसला चलता रहा है। और इसके अलावा और बहुत सारी जो है मिसालें कुरान में हैं, बल्कि वाज़ेह मिसालें हैं। जो है हजर अस्वद को क्यों चुनते हैं, ठीक है, वो ज़ाहिरी तौर पर पत्थर ही है जी, कुछ उसमें कोई खास चीज तो नहीं है ना, पत्थर है, लेकिन निस्बत है उसको जन्नत से, उसको चूमा जाता है। खाना काबा का तबरुक क्यों किया जाता है, क्योंकि उसको निस्बत है। मकाम इब्राहिम के पीछे नमाज क्यों पढ़ी जाती है, क्योंकि उसको निस्बत है। सफा व मरवा क्योंकि इतना एहतराम रिस्पेक्ट क्यों की जाती है, क्योंकि निस्बत है उसको। जी कि इसी से थोड़ा सा एक मैं शाह साहब ने सवाल करना है, लेकिन इसको फिर बिदअत के उसमें किस तरह ज़ाहिर है, जो कुरान के भी कहते हैं जी कुरान का सिलसिला है, कुरान में सब कुछ है और उससे बाहर फिर बिदअत के जिम्रे में इस तरह डालना, जिस तरह यहाँ पे भी हम देखते हैं ये थोक होती है, बारने थोक होती है, अपने अपने झंडे लेके चल रहे होते हैं, वो मुल्क का झंडा होता है, अपने कबीले का झंडा होता है, लिबास होता है। तो इसको फिर मतलब बिदअत की किस तरह उसमें आ जाते हैं? असल में मसला ये हुआ है कि बिदअत का काम शुरू से शुरू हुआ। उसकी वजह ये थी कि कुछ लोगों ने खिलाफत पर और मनसब पर कब्जा कर लिया था। वो चाहते थे कि लोग अहले बैत से दूर रहें। अब वो तो नहीं कह सकते थे कि अहले बैत के करीब नहीं जाना, उनके साथ जो है आपने उनके मामले में नहीं रहना, उनके साथ राब्ते में, ये तो नहीं कह सकते थे ना। अब उन्होंने क्या किया, कहा कि ये जिस किस्म की रिस्पेक्ट है, जो एहतराम है अहले बैत का, वो ना किया जाए, क्योंकि ये बिदअत है। मैं आपको आसान और बाज़ का मसाइल की न समझने की वजह से हुआ है, बाज़ का सियासी मकासद थे इसके पीछे, और बाद वाली नस्लों को नहीं पता चला, और बाज़ का अपने हुक्म को जुमाने के लिए ऐसा किया गया, और वो बाद में मजहबी रंग उसको मिल गया। मसलन मिसाल के तौर पर हजरत उमर ये बिदअत के बारे में बड़ी सख्ती किया करते। मैं जो है वो मिसाल के जरिए आपके एक हदीस के जरिए पेश करता हूँ। हजरत उमर गुजर रहे थे अपने जमाने खिलाफत में, तो अंदर से रोने की आवाज आई। कोई आदमी फौत हुआ था, रो रहे थे लोग। तो उन्होंने फौरन कहा कि इनको मना करो कि न रोएं, क्योंकि इनके रोने की वजह से मुर्दे को अजाब होता है। और सख्ती से इन्होंने कानून लागू करने की कोशिश की। हजरत आयशा को पता चला, उन्होंने फौरन आकर इनको रोका और कहा कि आप गलत कर रहे हैं। तो हजरत उमर ने फौरन हदीस पेश की, कहा कि मैं एक दफा नबी करीम के साथ एक गली से गुजर रहा था, एक यहूदी फौत हुआ था, तो पैगंबर ने कहा था कि इनके गिरिए की वजह से उसको अजाब हो रहा है। तो हजरत आयशा ने कहा कि आप हदीस समझे नहीं। पैगंबर ने इस तरह नहीं कहा। पैगंबर ने इस तरह कहा है कि ये लोग रो रहे हैं, उसको अजाब हो रहा है, ना ये कि इनके रोने की वजह से अजाब हो रहा है। ये लोग रो रहे हैं उसकी जुदाई में, अजाब उसको हो रहा है यहूदी होने की वजह से, गुनाहगार होने की वजह से, गलत होने की वजह से। तो जब उन्होंने ये वजाहत की तो हजरत उमर खामोश। जब भी ख्वातीन रोती थी, पैगंबर के जमाने में हुआ है, शुरू से ऐसा हुआ है कि लोगों को गलत ट्रैक पर जो है वो चढ़ाया गया, और नारा ये लगाया है, शिर्क का नारा लगाया गया, तौहीद का नारा लगा करके लोगों को मुकद्दसात से दूर किया गया है। हजरत उमर जो एक दफा खड़े हो गए इसके सामने, हजर अस्वद के सामने, कहने लगे कि ए हजर अस्वद, अल्लाह के रसूल ने अगर तुझे न चूमा होता तो मैं तुम्हें कभी भी न चूमता, तू एक पत्थर से ज्यादा कुछ नहीं है। यानी उनके मिजाज में इस किस्म की थोड़ा सा था
تو اس کو بڑھا چڑھا کر کے ایک قانونی شکل دے کر کے، عقائد کی شکل دے کر کے لوگوں کے سامنے جو ہے وہ پیش کر دیا گیا ہے، اور شرک اور بدعت جو ہے وہ اس کو ٹائٹل دے دیا گیا۔ حالانکہ اگر بدعت کی آپ بات کرتے ہیں نا، تو بعض ایسے اسلامی مذاہب ہیں، سیکٹ ہیں، مسالک ہیں، جن کے یہاں بدعت کی فراوانی ہے، ان کی بات نہیں ہوتی۔ جب بات تبرک کی آتی ہے، جب بات توسل کی آتی ہے، اہل بیت کی بات آتی ہے، سادات کی بات آتی ہے، تو لوگ یہ نعرہ لگا کر کے لوگوں کو دور کرنے، ورنہ دیکھیں آپ نماز تراویح پیغمبر کے زمانے میں نہیں تھی، بعد میں رائج ہوئی ہے۔ الصلاۃ خیر من النوم جو اذان میں کہا جاتا ہے، یہ بعد میں رائج ہوا ہے۔ اذان سے حی علی خیر العمل نکال دیا گیا ہے، پہلے تھا، یہ بعد میں ایسا معاملہ ہوا ہے۔ ان کو چیک نہیں کیا جاتا۔ جب شیعہ کوئی آ کر ماتم کرتا ہے، تبرک کرتا ہے، علم کو چومتا ہے، فوراً کا نعرہ جو ہے وہ بلند ہو جاتا ہے بدعت کے حوالے سے۔ یا اہل سنت، ہمارے برادران اہل سنت مناتے ہیں اپنا عید میلاد النبی، بعض اور معاملات میں اہل بیت سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، تو ان کا نعرہ لگ جاتا ہے بدعت کا اور شرک کا۔ اور پھر دیکھیں نا، بعض اوقات ایک لفظ مشترک ہوتا ہے، اس کے دو معنی ہوتے ہیں، اس کا غلط معنی نکال کر کے بدعت کا الزام یا شرک کا لگایا جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں یا علی، یا علی مدد، یا ہم پکارتے ہیں۔ یا کا مطلب عبادت کرنا نہیں ہے، پکارنا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم علی علیہ السلام کی عبادت کر رہے ہیں، پکارنا اور عبادت مختلف ہے۔ اب وہ یا کو عبادت کے معنی میں لے جاتے ہیں خود بخود اپنی طرف سے، نہ ڈکشنری نے کہا، نہ تاریخ نے کہا کہ یا کا معنی عبادت کرنا ہے، پوجنا ہے یا خدا ماننا ہے، کسی نے نہیں کہا، اپنی طرف سے ایک معنی نکال کر کے۔ اور ایک اور وجہ بھی ہے، اب وہ دیکھتے ہیں نا کہ نماز ان لوگوں کی ثابت ہوتی ہے، قرآن سے ثابت ہو رہی ہے، ان کی جو شرعی احکام ہے قرآن سے ثابت ہو رہی ہے، اب کس طرح شیعوں کو زہر کیا جائے؟ تو اب ایک نعرہ لگانا ہے انہوں نے تاکہ وہ ثابت کریں کہ ہم صحیح ہے، جو ہے وہ نعوذ باللہ یعوذ باللہ شیعہ صحیح نہیں ہے۔ اور پھر ہمارے بعض کمزور لوگ، کم علم والے افراد، وہ بعض ایسی باتیں کر کر کے ان کو موقع بھی فراہم کرتے ہیں کہ ان بیچارے سادہ افراد کی ایک ذاکر کی بات کو اٹھا کر کے اس کو غلط رنگ دے کر کے یہ الزام لگانے کی کوشش جو ہے وہ کی جاتی ہے، اور اس کو جوڑ دیا جاتا ہے اس سے۔ جو اور کوئی سوال ہے؟ جی ابرار شاہ صاحب نے ہاتھ کھڑا کی۔ جی السلام علیکم مولانا صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ جی مولانا صاحب میں نے پوچھنا تھا کہ جس طرح انبیاء ان کی لڑی چلی ہے، انبیاء کی حضرت اسحاق جو تھے ان کی نسل میں سے حضرت یعقوب، اور اس طرح، تو میں 16واں سپارہ سن رہا تھا، اور اس میں ترجمہ سنا، اس میں تھا کہ جو کچھ انبیاء تھے ان کی جو جانشین تھے وہ بھٹک گئے تھے، یا اس کو غلطی ہوئی ہے، وہ کون سے جانشین تھے آپ بتا سکتے ہیں؟ تو آیت آپ پڑھیں نا، اگر نا تو دیکھ کر کے بتا سکتے ہیں۔ یہ 16واں میں ہر روز صبح قرآن پاک کی تلاوت سنتا ہوں بھی ترجمہ نا۔ 16 سپارہ کون سی صورت ہے یہ؟ 16واں سپارہ اینڈ پہ تقریباً 16 سپارہ اینڈ پہ صورت کا نام نہیں آپ کے ذہن میں؟ ہم دیکھ کر کے جو بتا سکتے ہیں۔ میں پھر اس کو 16 سپارے کے اینڈ ہے جی 16 سپارے کے اینڈ میں دیکھتا ہوں، اگر یہاں سے نکال دوں اس میں ذکر ہے کہ یہ جو انبیاء تھے ان کے جانشین جو تھے وہ بھٹک گئے تھے، ادھر اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال دی ہے۔ جی جز 16 جز سورت کا نام ہو تو ایزی نکال لیتے ہیں نا سورت، میں چیک کرتا ہوں۔ صبح اٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت سنتا ہوں نا ٹی وی پہ ود ٹرانسلیشن، لیکن کچھ یہ بھی ہے نا کہ ترجمے وہ مختلف بھی ہے یا تفسیر مختلف بھی ہے۔
جی جی یہ دیکھ لیتے ہیں. یہ جی 16واں سپارہ ابھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. آپ کے سامنے قرآن ہے آپ کے پاس؟ نہیں. ہاں جی یہ 16واں سپارہ کا اینڈ میں نے نکال دیا نا. ابھی آپ کو اسکرین شیئر کرتے ہیں پھر اس کو دیکھتے ہیں کہ کہاں پر آپ نے دیکھا ہے. جی جی یہ اچھا سوال ہے آپ کا، توجہ کرنی چاہیے ان چیزوں پر. ادھر لفظ آیا جانشین کا نا. جی جی 16 سپارے کی کتنی آیتیں پہلے ہے یہ؟ میرے ذہن میں نہیں ہے، مجھے اتنا نہیں ڈیپلی پتا، لیکن آپ کو بتایا نا کہ صبح اٹھ کے سنتا ہوں قرآن پاک ٹی وی پہ، تو بھی ترجمہ سنتا ہوں. تو جب ترجمہ سن رہا تھا تو میں نے یہ سنا تھا کہ ان انبیاء کے کچھ جانشین تھے کچھ. یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس میں کوئی آیات آپ کو نظر آ رہی ہیں؟ اس میں آپ کے ذہن میں آ رہا ہے کون سی آیت تھی اس میں؟ پہلے میں آپ کو نا دوبارہ ٹی وی پہ لگا کے نا بڑی اسکرین پہ پھر میں پوچھ لوں گا آپ سے. آپ جی کا میں جی زیادہ ٹائم نہیں لوں گا اس حوالے سے. یہ آخری اساس کا یہی ہے نا 16 سپارے کا؟ جی کیونکہ ابھی 16واں سپارہ میں نے فارغ کی ہے، اب 17واں شروع کرنا ہے. جی جی پھر مجھے وہ آیات نکال کر کے بھیج دیجیے گا نا، پھر آئندہ جی اس میں ڈسکس کر لیں گے. جی بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. جی اور کوئی سوال ہے؟ جی قبلہ ایک چھوٹا سا کامنٹ ہے، وہ یہ کہ ماشاءاللہ درس بہت اچھا، اور جو سوال کیا تھا تبرکات اور اس کے حساب سے، کیونکہ آج کل ظاہر ہے پہلے تو یہ الزام شیعوں پر ہی ہوتا تھا بدعت کا. اب یہ کہ مطلب کئی اہل سنت برادران بھی جو ہے وہ جس طرح مطلب کیلے جو زمین اگر آپ نے رکھنے ہیں تو ان کو قبلہ رخ رکھنا، اور یہ اس طرح کی کافی ساری چیزیں انٹرنیٹ پہ سیو کر رہی ہیں وہ، کہ کیلا کھانے کا طریقہ کیا ہے، کھانا کس طرح کھانا ہے، چپل کیسے پہننی ہے، مطلب ہر چیز. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں ظاہر ہے وہ ایک ان میں برکت تو ہے، لیکن ان کا کوئی جس طرح کہتے ہیں کہ جی سونا ہے آپ نے تو قبلے کی طرف ٹانگیں نہیں کرنی، یا مطلب اس طرح کچھ کوئی اس طرح کی چیزیں ہیں. کیونکہ اب ظاہر ہے پاکستان میں مجھے پتا ہے کہ پاکستان میں تھوڑا سا اس چیز کا خیال رکھا جاتا ہے جب گھر بناتے ہیں کہ قبلہ کس طرف ہے، تو اس حساب سے کئی جگہوں پہ اس چیز کا خیال رکھا جاتا ہے. لیکن اب جن ملکوں میں ہم ہیں یہاں پر اب ضروری نہیں ہے کہ آپ کے مطلب پیر یا سر جو ہے وہ قبلے کی طرف ہو جب آپ سو رہے ہو. تو اس میں کوئی مطلب کوئی برائی تو نہیں ہے یا کوئی گناہ تو نہیں؟ جی اصل میں معیار جو ہے نا وہ احترام اور رسپیکٹ ہے. اسلام میں کچھ چیزیں ہیں جن کا احترام ضروری ہے، جس میں قرآن ہے، قبلہ ہے، یہ نبی کریم کی ذات مبارک، ان کی قبر مبارک ہے، ان کا احترام ضروری ہے. اب حدیث میں جو بے احترامی کی مصداق ذکر کی ہے ان میں سے ایک یہ پاؤں کا ہونا ہے، کہ پاؤں اگر کسی کی طرف آپ کریں گے بے احترامی ہوگی. اس لیے حکم ہے کہ آپ جو ہے وہ قبلہ رخ اپنے پاؤں نہ کریں. ٹھیک ہے جی، یہ حکم آیا ہے احادیث میں. اب اس حکم کو ہم قبلہ ہی تک معذور رکھیں گے، کہ اس کو اور لاگو نہیں کریں گے، اس کو آگے نہیں بڑھائیں گے، ورنہ یہی بدعت ہو جائے گی. اب اس کو مزید آگے بڑھا دینا، کیلے کی بات کر لینا، چھلکا اس کا کیا کہتے ہیں کھیرے کا، کیونکہ رنگ سے اس کا سبز ہے. ٹھیک ہے جی، زہر کا رنگ بھی سبز ہوتا ہے، سبز رنگ کا بھی آپ نے اگر احترام ہی کرنا تو پھر زہر کا بھی احترام کیا جائے، اس کو کھا لیں جی، احترام اس کی رسپیکٹ کریں اس کو. تو یہ چیزیں بعد اضافی ہیں، اور اس سے لوگوں کو، اس کی وجہ سے اسلام سے لوگ متنفر ہیں. اسلام نے کہا کہ آپ نے کام کرنا ہے شریعت کے دائرے کے اندر، نہ افراد کریں نہ تفرید. بے شک. ایک آدمی میرے پاس آ گیا، اس نے کہا کہ میں سادات کا بڑا احترام کرتا ہوں. میں نے کہا بہت شکریہ آپ کا. میں نے کہا آپ بتائیں کس طرح احترام؟ کہا رات کو میں ٹانگیں باندھ کر کے سوتا ہوں اپنے گھٹنوں کے ساتھ. میں نے کہا وہ کیوں؟ کہا کہ اس لیے کہ شاید میں جس طرح سو رہا ہوں کسی سید کی قبر ہو اس طرف. جی ٹانگیں باندھتا ہوں تاکہ وہ ٹانگیں پاؤں نہ ہو نا، گھٹنے ہوں. ٹانگیں باندھنا ہے تاکہ گھٹنے دکھائی دیں آگے سے نا. نہیں اتنا بھی نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ، شریعت نے نہیں کہا کہ آپ کے زندگی کے جو ہے معاملات جو ہے مخل ہو جائیں.
وہ ایک آدمی استخارہ بڑا کرتا تھا، ہر کام پہ استخارہ. نیکی کے کام میں استخارے کی ضرورت نہیں ہوتی، اچھے کام میں استخارے کی ضرورت نہیں ہوتی. جو کام یقینی ہے جس کا نتیجہ آپ کے لیے، اس میں استخارے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا نتیجہ ہے تو کریں، برا نتیجہ ہے پتہ چل جاتا ہے بعض کا. وہ ایک آدمی استخارہ بڑا کرتا تھا. کیا ہوا کہ اس نے حرم امام رضا جانے کے لیے استخارہ کیا کہ میں جو ہے وہ دائیں دروازے سے جاؤں، جو ہے میں کیا کروں، زیارت کے لیے جاؤں یا گھر پلٹ جاؤں. زیارت کے لیے استخارہ منع آ گیا. پھر استخارہ کیا، گھر کا بھی منع آ گیا. اب اس نے کہا دائیں طرف جاؤں، پھر منع آ گیا. بائیں طرف جاؤں، پھر منع آ گیا. پھر اس نے استخارہ کیا کہ دائیں کا بھی منع آ گیا، آگے کا بھی منع آ گیا، پیچھے کا منع آ گیا. میں اب استخارہ کرتا ہوں کہ میں ہی الٹا لٹک جاؤں. وہ استخارہ اچھا گیا. نہیں، آپ نے اپنے معاملات زندگی کے خداوند تعالی نے کہا اس عقل کو استعمال کرتے ہوئے کریں. ہاں جہاں کہیں آپ کا عقل موو کر جاتا ہے، سمجھ نہیں آ رہی، تو وہاں آپ استخارہ کریں، وہاں آپ شریعت کی طرف جائیں، وہاں آپ علماء سے پوچھیں، وہاں تسبیح کی طرف جائیں، تسبیح جو ہے تسبیح پڑھیں. لیکن جب معاملہ واضح ہے، خدا نے آپ کو عقل دی ہے، وہاں استخارے کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے. اور کچھ چیزیں شریعت نے عقل پر چھوڑ دی ہیں. شریعت ہر جگہ انوالو نہیں ہوئی. جو شرعی کام ہمارے حتی شرعی حکم، اس کے دو پارٹ ہیں، ایک ایسا شریعت سے متعلق ہے، ایک ایسا عقل سے متعلق ہے. مثال کے طور پر شریعت کہتی ہے شراب حرام ہے، شریعت نے حکم دینا، لیکن اس گلاس میں آیا شراب ہے یا نہیں، یہ شریعت نہیں بتائی، لیبارٹری آپ کو بتائی. یعنی شریعت نے لیبارٹری پر چھوڑ دی. شریعت نے کہا کہ داڑھی رکھنی واجب ہے، ضروری ہے. اب اس کا سائز کیا ہونا چاہیے، یہ عرف پر چھوڑ دیے شریعت نے. عرف معاشرہ کیا کہے اس سائز کو، داڑھی کہتا ہے یا نہیں کہتا. اور اس سے بعض اہل سنت کہتے ہیں کہ کتنے قدموں سے دکھائی دے، اسی سے انہوں نے نکالا ہے. اور یہ قدموں سے دکھائی دینا یہ شریعت کا معاملہ نہیں ہے، یہ آپ کا اور میرا معاملہ ہے، یہ عرف کا معاملہ ہے، معاشرے کا معاملہ ہے. بس ہم نے کیا کرنا ہے، جس طرح ہمیں آرڈر ملا ہے اس کے مطابق ہم نے شریعت کو فالو کرنا ہے. اپنی طرف سے جو ہے وہ نہ ہو مدعی سست اور گواہ چست. جی کہ کھیروں کو بھی پکڑ کر بیٹھ جائیں، کیلوں کو بھی پکڑ کر بیٹھ جائیں، ان کا رخ جو ہے وہ کس طرح قبلہ رخ ان کا ہونا چاہیے. جی ہم یہاں پھنسے ہوئے ہیں، ٹوائلٹ کے مسائل ہیں یورپ میں، سونے کا مسئلہ ہے، قبلے کی ایگزیکٹ ہمیں ڈائریکشن نہیں پتہ چل رہی. ٹھیک ہے، یہ مسائل میں پھنسے ہوئے. اب ہم یہ جو ہے کیلے کو جو ہے ترتیب سے رکھیں. جی اپنا قبلہ ہمیں نہیں پتہ چل رہا صحیح طرح، جی کہ کس طرف ہم نے نماز پڑھنی ہے. کمپاس ہی کمپاس اس طرف بتا رہا ہے، وہ کمپاس اس طرف بتا رہا ہے. جی پریشانی بنی ہوئی ہے، ٹینشن بنی ہوئی ہے. تو اب یہ لوگ جو ہے وہ کیلا شریف کو بھی جو ہے وہ قبلہ رخ کرنا چاہتے ہیں. جی جزاک اللہ جی. اور کوئی سوال ہے؟ جی میں ہم ابرار شاہ صاحب کا پرانا ہاتھی کھڑا رہ گیا ابھی، دوبارہ کھڑا کیا ہم. یہ تو اچھا ہے، یہاں پر وہ آٹومیٹک ہے نا، ورنہ تھک بھی جاتے ہو. جی کافی دیر سے کھڑا. جی یہ پرانا ہی ان کا کھڑا ہوا ہاتھ. جی جی مولانا صاحب میں دوبارہ پوچھ لیتا ہوں، عید کب ہو رہی ہے مولانا صاحب؟ جی عید 16 یا 17 کو ہوگی. اب یہ ایگزیکٹ جو ہے پتہ چلے گا آپ کی خدمت میں عرض ہو کہ جو ہے وہ پتہ چلے گا جب چاند دکھائی دے گا اس وقت اس کا ذرا. لیکن سنی حضرات نے تو میرے خیال میں 16 کو کر دیا اعلان. سنی حضرات 16 کر لیے. اچھا وہ میرے خیال سعودی عرب کے ساتھ کرتے ہیں، یہ جو ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھاتے ہیں، یہ ویسے فیصلہ کر دیتے ہیں. تو اب عید الاضحیٰ جو ہے یہ بھی 2 ہوا کریں گے. اور ان میں بھی اختلاف ہوتا ہے، سنت میں سارے متفق نہیں ہوتے کسی ایک پوائنٹ پر. عید الفطر کا جو ہوا نا رمضان کی وجہ سے روزہ آگے پیچھے ہو جاتا ہے، لیکن یہ تو کم سے کم بڑی تو اکٹھی ہونی چاہیے نا. اکٹھی ہونی چاہیے اور اتفاق ہونا چاہیے، اس میں شیعہ سنی کی بات نہیں ہونی چاہیے. عید تو مشترک ہے، اور اس میں اگر ہم سعودی عرب کو فالو بھی کر لیں تو کوئی قباحت بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ عید مین تو وہیں منائی جا رہی ہے نا. یہ ہم تو اس کی کاپی کر رہے ہیں، اصلی تو وہاں حج کے دوران
कुर्बानी होती है और हज के मरासम होते हैं, तो वो अगर कोई फैसला कर देते हैं तो दूसरे मुसलमानों को भी उसके मुताबिक कर देना चाहिए, ताकि जो है वो यकजहती का इजहार हो, एक रंग हो, एक जो है एक ही दिन सारे ईद मनाएं, सारी एक दिन जो है वो ग्रिल पार्टी करें। जी जी जिन्हों के शिया आज कर रहे हो सुन्नी जो है कल करें। एक फायदा है ना कि जिस दिन शिया कर रहे हो शिया सुन्नियों के पास चले जाएं, उनकी खा लें। लेकिन ये उलमा बाज़ नहीं मानते, मीटिंग में होती है बात, उनसे बात की जाती है। हत्ता मराजे ने फतवा भी दिया है कि भाई अगर आपको यकीन है ना अहले सुन्नत पर, और जब उनके हम ज़बिये पर यकीन करते हैं, उनके आद के जो है वो खाना हम उस पर यकीन करते हैं, और यकीन करना भी चाहिए, ज़रूरी है, तो इन मामलात में भी यकीन कर सकते हैं। जब हम एक गोरे पर यकीन कर लेते हैं कि उसने बताया कि आज सूरज इतने बजे तुलू करेगा, गोरा बताता है ना यहाँ पर, ठीक है जी, वहाँ मुफ्ती आजम तो कोई नहीं बैठा हुआ है जो इसको बताए कि सूरज इतने बजे निकलेगा और सूरज इतने बजे डूबेगा, कौन ही गोरा ही यहाँ बताता है, उस पर ये यकीन कर लेते हैं उसकी बात पर। तो अहले सुन्नत पर इस मामले में यकीन करने में जो है वो क्या हरज है, कोई इसमें हरज नहीं है। खुलासा ये कि हम आइंदा नस्लों के लिए कोई तोहफे छोड़कर जाए ना, क्योंकि उनके लिए इफ्तराक जो है, जुदाई, अलहदगी छोड़कर ना जाए, कि क्लास में अगर बच्चे हैं 20, तो उसमें 5 अगर मुसलमान है ना, एक शिया है, 4 सुन्नी है, तो 5 एक ज़बान हो, उनके एक ही मौक़िफ़ हो, ठीक है। वो आपस में उनका नमाज का अलग तरीका हो, लेकिन इस्लाम की जब बात आए, ईद की जब बात आए, जब मरासम की बात आए, त्योहारों की बात आए, तो वो एक ज़बान हो, एक ही बात करें, वो एक ही दिन छुट्टी करें और एक ही दिन क्लास में आए। ये ना हो कि 4 दिन से छुट्टी कर रहे हो, शिया बच्चा वहां अकेला बैठा जाए, वो भी वालिदैन को कहे कि मैं आज अकेला हूँ, लिहाजा मैं भी छुट्टी कर लेता हूँ, आज घर में बैठ जाता हूँ, इस पे लैपटॉप पे और क्या कहते हैं आईपैड और ये दूसरी बलाओं पर। जी माजरत चाहते हैं, बात लंबी हो जाती है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व सल्लिम अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व बारिक अला मुहम्मद वरहम मुहम्मदन व आले मुहम्मद कवसलमा सल्लैता व सल्लमता व बारकता व तरहमता अला इब्राहीम व आले इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद व सल्लल्लाहु अला जमीअल अंबिया वल मुरसलीन। खुदाया हमारी इस कलील से इबादत को कबूल व मंजूर फरमा, गुनाहों से दरगुजर फरमा, नेक काम करने की तौफीक अता फरमा, बुराइयों से महफूज रहने की तौफीक अता, ज़माने के इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा, हमें इमाम के अंसार में से करो। खुदाया तगफुर रहीम है, हाज़रीन के लाहिकीन मरहूमीन मरहूमात की मग़फ़िरत फरमा, उनके दर्जात को बुलंद फरमा, उनकी कब्रों को मुनव्वर फरमा। आखिर में अपने मरहूमीन मरहूमात के लिए अल-फातिहा माल इखलास से वस्सलावात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। ठीक है, मैं इंशाल्लाह वो आपको सवाल पोस्ट करता हूँ। जी बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह। तो 2-3 दिन आइंदा कर दूंगा और उसी से आएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक है बहुत जी। शुक्रिया।